میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب خالد چشتی صاحب، ایئر کاموڈیٹر ریٹائرڈ ہیں، اور جو ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع رہا ہے اس کے حوالے سے ہم جناب چشتی صاحب کے جو تجزیہ ہے اور تبصرہ اس سے بڑا استفادہ حاصل کرتے رہے ہیں. آئی مسٹ سے اس کی جو ملٹری سائڈ تھی اور جو اس کی کائنیٹک سائڈ تھی وہ بھی ہم نے ایکسپلور کی، اور بہت میرے خیال میں وسیع پیمانے پر اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا گیا جس طریقے سے اس کو اینالائز چشتی صاحب نے کیا. اور جو ڈپلومیٹک سائڈ تھی وہ بھی پاکستان کے ویورز کے لیے آئی ووڈ سے بہت جہاں پر بھی دیکھا گیا اس بات کو بڑی پذیرائی ملی. تو بہت شکریہ جناب چشتی صاحب. سو فائنلی سر، ہسٹری از ان دا میکنگ. یہ ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اس سائننگ سیریمنی کو جنیوا کے اندر. سب سے پہلے تو ہاؤ بگ از دس پاکستان کے عوام کے لیے، یا جہاں بھی لوگ آپ کو سن رہے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کے توسط سے، ہاؤ وڈ یو ریٹ دس؟ جی بہت شکریہ منیب صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ جو ہوسٹنگ کا تو ابھی آیا ہے، لیکن میں تو جب یہ پاکستان کا انتخاب ہوا تھا ایران امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان ہوسٹ کر سکتا ہے، ایون اسلام آباد ٹاک جب ہوئی بھی نہیں تھی، میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک نیو فاؤنڈ ریلیونس دنیا میں ملی ہے الحمدللہ. اور بہت سارے لوگ اس وقت مجھ سے پوچھتے تھے کہ اگر اسلام آباد ٹاکس فیل ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان بھی ناکام ہو جائے گا. تو میں نے کہا تھا نہیں، ہم نے اپنی پوزیشن ارن کر لی ہے. ارن کرنی ہے آپ نے کریڈیبلٹی کی، آپ نے ایک ٹرسٹ کی پوزیشن ڈیولپ کی ہے، جہاں پہ ایک طرف سپر پاور ہے ظاہر ہے جس سے بیک بائی اسرائیل ہے، اتنی بڑی مائٹ ہے، دوسری طرف ایران ہے جس نے ریزیلینس دکھائی ہے. تو ہم نے تو ایک جگہ اسی وقت بنا لی تھی. اب یہ پاکستان کے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں کہ ہمیں جتنی کوشش ہمارے مخالفین یا دشمنوں نے کی کہ ہمیں ریلیونٹ رہیں اور ہمیں شو سٹاپر کے طور پہ انہوں نے ایکٹ کیا، وہ ساری ناکام ہوئی ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پرسویشن تھی، جو کمٹمنٹ تھی، سنسیئرٹی آف پرپس تھا، اور جس کو میں نے کہا کہ پرسویشن جس طریقے سے پاکستان نے کی ہے شاید ہی ریسنٹ ہسٹری میں کہیں دیکھنے میں آئی ہو. اچھا سر، یہ آبویسلی اس کے جو بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آئیں گی. انیشیلی یہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جو آبویسلی ایگزسٹنس ہوگی یہ بھی اتنا ہی فریجائل ہوگا ایم او یو اگینسٹ، اور یا ولنریبل ہوگا اگینسٹ اینی وائلیشن، میجر وائلیشن یا ایشوز؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ونس یہ سائننگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک فارمل کیونکہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے ایون امریکن میڈیا کے اندر وہ یہ کہ پروبیبلی اس کو ویٹ کروایا جائے گا یا انڈورسمنٹ اس کی ہوگی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل سے. سو اف اٹ ہیپنز، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سینکٹیٹی، اس کی سیکروسینس برقرار رہے گی، اینڈ سم ہاؤ جو کنٹیسٹنگ پارٹیز ہیں اس کو یہ باؤنڈ کرے گا کہ کوئی وائلیشن نہ ہو؟ دیکھیے منیب صاحب، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہی ہوتے ہیں. بائنڈنگ تو انسانوں نے یا لیڈرز نے کرنی ہوتی ہے جنہوں نے وہ دستخط کیے ہوتے ہیں، چاہے الیکٹرانکلی کریں چاہے فزیکلی کریں. آنر کرنا ہوتا ہے. اور میرے لیے تھوڑا کنسرن تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلام آباد میں یہ سارے مذاکرات ہو رہے تھے تو اکارڈ کی بات ہو رہی تھی، اسلام آباد اکارڈ، یا اکارڈ اور ایگریمنٹ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. ایم او یو یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے صرف خطرہ یہی ہے کہ مینیفیسٹیشن کرنے والے صرف امریکی صدر نہیں ہے، پیچھے اسرائیل بھی ہے، وہ شو سپوائلر رہے ہیں. تو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ میں اگر اسرائیل جیسا ملک چاہے تو وہ کنورٹ کر دے اور وہ پولوٹ کر دے سارے ماحول کو. لیکن مینیفیسٹیشن بڑا امپورٹنٹ ہوگی، اور وہ ظاہر ہے ہم نے تو انشور نہیں کرنی، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور ایران نے انشور کرنی ہے. اسپیشلی امریکہ کے پریزیڈنٹ کی ریٹ اب پتہ لگے گی کہ نتن یاہو کو وہ کتنا افیکٹولی مینج کر پاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جناب چشتی صاحب، وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا ریلیشن شپ ایران کے ساتھ آئی وونٹ سے اٹس ون آف دا بیسٹ جو ہسٹوریکلی رہا ہے. بیچ میں ریلیشن شپ اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، بٹ اب جس لیول پر پاکستان کی جو قیادت ہے اس کی ملاقاتیں آپ نے وٹنس کیا، اس کو دیکھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کی، سی ڈی ایف کی ملاقاتیں، اب آئی آر جی سی، وہاں کی جو کور لیڈرشپ ہے وہاں تک ایکسیس، اور بہت کچھ ہوا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ اٹ ہیز سم ہاؤ چینج دی کائنڈ آف ریلیشن شپ ویو ہیڈ ود دی ایرانیئنز، اور اب یہ مختلف تعلق ہے جو اب بن رہا ہے اور اس کے اندر ڈیپتھ زیادہ ہے ان کمپیریزن واٹ وی یوزڈ ٹو ہیو؟ فلی ایگری ود یو منیب صاحب. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ ہم ایسا محسوس ہوتا تھا، ہم نے تو کبھی ایران کو ایسا پریشر نہیں ڈالا کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کا مطلب ہے ہمارے سے دشمنی. بٹ میرا خیال ہے انڈیا ایسا پلے رول کرتا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے قریب ہیں تو ان کی ناراضگی، اور آبویسلی ہمیں ٹریڈیشنلی دیکھا ہم نے کہ انڈیا کے ایران نسبتاً، ہماری نسبتاً تو نہیں، پر اوور آل ریلیٹیولی عام ملکوں کی نسبت زیادہ قریب اس لیے تھا
کہ انڈیا کا انفلوئنس بھی زیادہ تھا, اسٹیک بھی زیادہ تھے, اور بہت زیادہ اکنامک انٹرسٹ ان کوآپریشن بھی ہمیں چابہار پورٹ اور ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی نظر آتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو مارز وجود میں آنے کے بعد تسلیم کیا تھا. اس کے بعد ہمارے اچھے کوارڈیل ریلیشن شپ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ انڈیا نے جس طرح کا رول پلے کیا, اب یہ نیو فاؤنڈ ریئلزم ایران کو آیا ہے, اور ابھی نہیں آیا. جون 2025 میں جب آپ کو یاد ہوگا جب ڈرونز لانچ کیے گئے تھے ایرانین ایئر ڈیفنس کے اوپر, تو ایران کے اندر سے ہی لانچ کیے گئے تھے, جس کا مطلب یہ ہے کہ موساد اس حد تک پینیٹریٹ کر چکی تھی ایران کے اندر, اور پاکستان سے آلموسٹ دگنا ملک ہے جغرافی کے لحاظ سے, 70-80% بڑا ملک ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایران نے ریئلائز کیا کہ کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو ہمارا ٹرسٹ اس حد تک رکھتے ہیں جس کو سکین نہیں کر سکے. اور میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں تھرو مائی سورسز کہ یہ اس وقت انڈیا کو انہوں نے آئسولیٹ کر لیا تھا, کہ یہ انڈین فیکٹر تھا جس نے اسپانسرڈ اینڈ بیکڈ بائی اسرائیل یہ ساری حرکتیں کی تھی. تو ایران کو آئی ایم شیور نیو فاؤنڈ ایک ریئلزم ضرور آیا ہوگا کہ کون آپ کا ٹرسٹڈ فرینڈ ہے. ان اسپائٹ آف بینگ سپر پاور ون سائڈ, پاکستان نے پرسویڈ کیا, اور کسی سٹیج پہ پچھلے 3-4 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہم نے فیل نہیں ہونے دیا کہ ایران کو یہ گریونسز ہوں کہ شاید امریکہ کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا پرسنل تعلقات کے ہماری لیڈرشپ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہونے کی وجہ سے ہم ایران کو زیادہ کمپرومائز کرنے کو کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا, یہ بہت خوش آئند بات. اچھا, اس کو آبویسلی اس کو کرٹیکلی بھی اینالائز کیا جا رہا ہے اکراس دا ورلڈ ان بہت ساری ڈیٹیلز کو, جہاں پاکستان کو بہت زیادہ انکریج کیا جا رہا ہے, فیلسٹیٹ کیا جا رہا ہے اور تعریف کی جا رہی ہے پاکستان کے کردار کی. یہ بات بھی آ رہی ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری سولوشن ہے, اٹ مے ناٹ بی پرماننٹ, بٹ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہ لوگوں سے ہوتا ہے, باقی تو کاغذ کے ٹکڑے ہی ہوتے ہیں. بٹ کنسیڈرنگ کہ جتنا گراؤنڈ کور کر چکی ہیں دونوں سائڈز اینڈ بوتھ آف دیم وانٹیڈ اے وے آؤٹ, سو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو ٹیکنیکل نوعیت کے ایگریمنٹس ہیں یا جو اصل ایگریمنٹ ہے پیس ایگریمنٹ, وہ مشکل ہے اس تک پہنچنا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے بعد چیزیں آسان ہو سکتی ہیں؟ ول ڈیپینڈ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے میڈیا انگیجمنٹ کو فار کریٹنگ دس ہائپ, انایزینس یا سسپینس یا پیس, اس کو کتنا کر پاتے ہیں مینج. اگر وہ جاری رہا, سسپیشن جاری رہی, تو میں نے پہلے عرض کیا کہ شو سپوائلر بہت ہیں. تو آئی تھنک ان کو میڈیا کے تھرو مینج کرنے کی بجائے ریئل لائف میں آن دا ٹیبل اینڈ آن ڈپلومیٹک فرنٹ اس کو مینج کرنا زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ لانگ لاسٹنگ ہو اور بریچ آف ٹرسٹ نہ محسوس ہو. ارے سر, یہ ایک اس کے اندر ایک یہ ایسپیکٹ بھی آتا ہے کہ کیا جب بھی یہ کہا گیا, ایون امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ بڑی ان پاپولر وار تھی, لاکھوں لوگوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا, اینڈ دی امریکن پیپل ور ناٹ ان فیور آف دس وار ایٹ آل. کنسیڈرنگ کہ obviously someone who knows military strategy, ایران after all this, ہم بات کریں اگینسٹ اسرائیل, do you see them or you grade them as winners at the end of the day, کہ جس طرح جتنے وہ ریزیلینس انہوں نے ریزیلینس شو کی, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان کو زیادہ ہٹ ملی ہے؟ دیکھیے منیب صاحب, جو کلیئر کٹ وکٹری ایسی سچویشن میں بلیک اینڈ وائٹ کی طرح نہیں ہوتی. میرے جیسے جو اینالسٹ ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ملٹری اسٹریٹجی کے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے کیا ملٹری آبجیکٹو تھے